صاحبہ، مکافات عمل آج کا ہمارا عنوان ہے، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں اس پروگرام کو ہماری بہنیں دیکھیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکافات عمل در حقیقت ہے کیا۔ تو سب سے پہلے یہیں سے آغاز فرما دیجئے کہ مکافات عمل سے کیا مراد ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ذرہ برابر، رائی برابر بھی نیکی یا بدی، خواہ وہ پتھر میں چھپی ہوئی ہو، چٹان میں چھپی ہوئی ہوگی، یا زمین کی تہہ میں، یا آسمانوں کے اوپر بلندیوں میں ہوگی، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سورہ فاطر میں آتا ہے کہ بری چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا، جیسے آپ نے بھی کہا، کہ اسے عمل کی جگہ بنایا، اسے امتحان گاہ بنایا، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان بالآخرت ہے ہی اس چیز کا نام، کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ مکافات عمل کا جب لفظ آتا ہے تو اس کی لغوی معنی آپ دیکھیں تو سزا اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ عمل کا بدلہ، اس کی پاداش، اس کی سزا، اس کی جزا، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حالانکہ لغوی معنوں میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جزا کے لیے بھی اور سزا کے لیے بھی۔ اچھا کریں گے تو اچھا پھل پائیں گے۔ تو لیکن جب ہم مکافات عمل کو اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے ان لوگوں پر یا ان اقوام پر یا ان گروہوں پر استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان کی بدعمالیوں، نافرمانیوں کے سبب سے۔ آپ دیکھیں تو اب ہمارا معاشرہ معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر بہت گر چکا ہے۔ ہم کسی کی توہین کرنا، کسی کی اہانت کرنا، اس کی تحقیر سے دیکھنا، تحقیر سے اس سے بات کرنا، اس کے لیے کسی کے لیے انتقام کے جذبات کو اپنے اندر رکھنا، کسی پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، دھوکہ دینا، یہ ان کو ہم برائیاں ہی نہیں سمجھ رہے۔ اس حد تک ہم گر گئے کہ یہ انفرادی سطح پر بے شمار ایسے گناہ ہیں جو گناہ ہیں، مطلب یہ خطا نہیں ہے، یہ گناہ ہیں، مگر ہم انہیں دن بدن، روز بروز ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کا مال کھا لینا، یتیم کا حق غصب کرنا، بیوہ کے ساتھ برا سلوک کرنا، جو بھی کوئی غریب کمزور طبقہ ہے اس کا استحصال کرنا، اس کو اپنے برابر نہ سمجھنا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا، یہ ساری انفرادی سطح کی وہ صورتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنے ہی آنسو دو جتنے تم خود بہا سکتے ہو، ورنہ تمہیں خود رونا پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قسمت کا تماچا منہ پر نہیں روح پر جا کر لگتا ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی اسے بھی تم دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو انفرادی سطح پر بھی ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو نافرمانیوں میں آتے ہیں، جو گناہوں میں آتے ہیں، اور جن کی سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اجتماعی سطح پر دیکھیں تو اجتماعی سطح پر جہاں الخلق عیال اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، تو جس سے مخلوق کے خدا کو تکلیف پہنچے، آپ اگر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو کسی کے کھیتوں کا پانی روک لینا، یا آپ ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کا اس طرح سے خیال نہ رکھنا، اپنے ہی اس پیسے بنانے کی دھن میں رہنا، یا آپ انجینئر ہیں تو آپ ایسے پل تعمیر کرتے ہیں کہ جو گر جاتے ہیں، جو لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس طرح کے بے شمار ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جن سے اجتماعیت کو نقصان ہو رہا ہے۔ یا آپ کسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ گھوم کر آئے، تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھیں تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی حضور نے صدقہ قرار دے دیا کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، ایمان اور نیکی اس سے بڑھتی ہے۔ تو ہر وہ عمل جو آپ نافرمانی میں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی، میاں بیوی میں عداوت ڈالنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کے نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ صحیح، تو اس لیے آگاہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ اب مکافات عمل ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں زینب، وہ تو ہے ہی، رب نہ بھولتا ہے اور نہ نا انصافی کرتا ہے، وہ تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ لیکن